औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो के जो बयानात हैं वो सूरत आल इमरान आयत नंबर 1 से 18 तक हैं। सूरत बकरा के तर्जमा और मुख्तसर तशरीह के इख्तिताम के बाद अब हमें मक्की और मदनी सूरतों के इस पहले ग्रुप में जो 2 जोड़े मदनी सूरतों के हैं उनमें से पहले जोड़े की जो मदनी सूरत का मुतालिया करना है ये सूरत आल इमरान है। जैसा कि इससे कबल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जोड़े होने की निस्बत ये है कि उन दोनों चीज़ों में गहरी मुशाबहत भी हो, मर्द और औरत बहुत मुशाबहत भी है लेकिन कुछ फ़र्क भी हो, और जो फ़र्क हो ऐसा हो कि जिससे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे से मिलकर किसी मकसद की तकमील होनी हो। ये निस्बत ज़ौजियत की हकीकत है। अब आप देखेंगे मुशाबतें जो हैं बहुत नुमायाँ जो सूरत बकरा में सूरत आल इमरान में हैं, ये दोनों शुरू हुई हैं अलिफ लाम मीम से। दोनों के शुरू में कुरान मजीद की अज़मत का बयान है, अगरचा सूरत आल इमरान में इसके साथ ही तौरात और अंजील का बयान भी है। दोनों के इख्तिताम पर बड़ी ही अजीम आयात आती हैं। वो आयत हम पढ़ चुके हैं जो सूरत बकरा में इख्तिताम पर आई है, जो कि एक अजीम दुआ पर मुश्तमिल है। अजीम तरीन दुआओं में से उसको शुमार किया जा सकता है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। सूरत आल इमरान के आखिरी रुकू में भी एक जामिया दुआ आई है, वो 3-4 आयतों पर फैली हुई है, बड़ी जामिया दुआ है। फिर जैसे मैंने आपको बताया सूरत बकरा में भी ये सूरतुल उम्मतैन है, 2 उम्मतों से बहस कर रही है, गुफ्तगू कर रही है, खिताब कर रही है। यही मामला सूरत आल इमरान का भी है, लेकिन ये फ़र्क है कि सूरत बकरा में ज़्यादा गुफ्तगू है यहूद के बारे में और सूरत आल इमरान में ज़्यादा गुफ्तगू है नसारा के बारे में। तो गोया कि इस तरह वो तकमील हो रही है कि अहले किताब का जो एक तबका था और अहम तर तबका था यहूद, दीनी एतबार से उनकी अहमियत ज़्यादा थी, चाहे तादाद में वो कम थे और कम हैं, लेकिन ये कि दीनी एतबार से उनकी अहमियत ज़्यादा रही है। दूसरा तबका है ये ईसाइयों का, लेकिन ये कि उनका तज़किरा वहाँ बहुत कम आया है। यहाँ आपको इस सूरत अल इमरान में ज़्यादा खिताब उनसे मिलेगा। फिर जैसे सूरत बकरा का पहला निसफ जो है वो 18 रुकुओं पर और 152 आयात पर मुश्तमिल था और निसफ़े सानी जो है वो 22 रुकुओं पर लेकिन 134 आयात पर मुश्तमिल था। तो तकरीबन मसावी 2 हिस्से थे। वही कैफियत आपको यहाँ मिलेगी, बल्कि यहाँ कमाल तरतीब मिलेगी। दोनों हिस्से मसावी हैं। कुल 20 रुकू हैं, 10 रुकू एक निसफ़े अव्वल में हैं, 10 रुकू निसफ़े सानी में हैं। सिर्फ एक आयत का फ़र्क है, पहले 10 रुकुओं में 101 आयात हैं और दूसरे 10 रुकुओं में 99 आयात हैं। फिर जैसे वहाँ 3 हिस्से हैं निसफ़े अव्वल के, वैसे ही यहाँ भी 3 हिस्से हैं निसफ़े अव्वल के, लेकिन यहाँ रुकुओं की तकसीम नहीं है बल्कि आयात की है। पहली 32 आयात में तमहीदी कलाम है, जैसे कि 4 रुकू सूरत बकरा के। अगर ये वहाँ रुए सुखन इब्तदा ही से यहूद की तरफ गया था, यहाँ रुए सुखन इब्तदा ही से नसारा की तरफ है, लेकिन ये कि यहाँ की 32 आयात उसी तरह तमहीदी कलाम पर मुश्तमिल है जैसे कि सूरत बकरा के 4 रुकू। फिर यहाँ 31 आयात बराह रास्त खताब है नसारा से, ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत किन हालात में हुई, क्या उनका मर्तबा था, क्या उनकी असल हैसियत थी, फिर ये कि उनके साथ क्या मामला हुआ। ये हिस्सा नाज़िल भी हुआ है सन 9 हिजरी में, जो शामिल यहाँ कर दिया गया है। हालांकि इस सूरत मुबारका का अक्सर व बेशतर हिस्सा जो है वो सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुआ है, लेकिन ये कि ये हिस्सा जो है 31 आयात पर मुश्तमिल नाजिल हुआ सन 9 हिजरी में। नजरान एक बस्ती थी अरब के जनूब में यमन की तरफ, और वहाँ ईसाई आबाद थे। तो वहाँ के ईसाइयों के सरदार, उनके जो बड़े लाड पादरी थे, वो कुछ 70 ईसाइयों का एक वफ़द लेकर आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा में, बात समझने समझाने के लिए कि आया आप किस बात की दावत दे रहे हैं। और कई दिन वहाँ क़याम रखा और बात पूरी समझ भी ली और खामोश भी हो गया, फिर भी बात नहीं मानी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले की दावत दी, उस चैलेंज को कबूल किए बगैर वहाँ से चले गए, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने जो तरदीद जिस शिद्दत के साथ होनी चाहिए थी उनकी तरफ से वो भी नहीं की गई। ये शराफत का उन्होंने मुजाहरा किया। बहरहाल ये जो 31 आयात हैं सन 9 में नाजिल हुई, यही नोट कर लीजिए कि सूरत बकरा की भी मैं एक बात बताने में भूल गई उस वक़्त कि ये जो सूद से मुतल्लिक अहकाम हैं, जो रुकू हैं, जो 38वां रुकू है सूरत बकरा का, ये भी तकरीबन सन 9
میں نازل ہوا ہے۔ گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورۃ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ آیات جو ہیں وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اسی طرح یہاں جو نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل کی گئیں یہ سن 9 میں نازل کی گئیں، لیکن شامل ہے سورۃ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر جیسے سورۃ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ 15، 16، 17، 18 رکوع ہیں۔ اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو، اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16ویں رکوع میں سورۃ بقرہ کے دی گئی ہے۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، بہت جامع آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں۔ اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایھا الذین آمنو جیسے 19ویں رکوع میں شروع ہوا سورۃ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں اب یہ ہے کہ 11واں رکوع شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے، افقی نہیں ہے، پھر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، پھر اگرچہ روئے سخن جو ہے اہل کتاب کی طرف بھی ہے، پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل، جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، جو غلطیاں مسلمانوں سے ہوئیں ان پر گرفت، آئندہ کے لیے ہدایات۔ تو یہ پوری 60 آیات ہیں تقریباً اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کی سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے، غزوہ احد اس کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ضمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے، اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے، لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے، نظام القرآن، اس کے اندر تنظیم ہے، اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے، صورتوں کا صورتوں سے ربط ہے، اور ایسے ہی یہ جو الرٹ اپ کلام نہیں ہے۔ پھر آخری 2 رکوع وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے، اور اس طریقے سے جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، سم اپ کرتے ہوئے پوری سورۃ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے۔ وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر، وہی سب آیات آپ کو یہاں بھی ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہاں ہے، یہاں بھی ملے گا۔ یہود پر ظلمات علیہم الذلہ والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی۔ ذرا ترتیب کا فرق ہے، یہ متشابہ کہلاتے ہیں، قرآن مجید میں متشابہ ہیں اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت کہ ظاہر ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا۔ اب وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا سورۃ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے، جیسے کہ آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا، معوذاتین، قل اعوذ برب الفلق
कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इन दोनों सूरतों को एक नाम दिया गया अज़-ज़हरा व ऐन, दो निहायत ताबनाक और रोशन सूरतें। तो ये तमहीदी कलाम में बस इसी पर इक्तफ़ा करके हम उसके मुतालिया शुरू करते हैं। आगे मुतालिया शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ़े मुक़त्तआत हैं जिसके बारे में अजमाली गुफ्तगू सूरत बकरा के आगाज़ में हम कर चुके हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये अल्फाज आयतुल कुर्सी के आगाज़ में सूरत बकरा में आ चुके हैं। एक बात नोट कर लीजिए कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह का एक इस्म आज़म है कि जिसके हवाले से अगर कोई चीज़ अल्लाह से मांगी जाए तो वो ज़रूर देता है, लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं कि वो इस्म आज़म कौन सा है। कुछ इशारे किए, जैसे रमज़ान में एक शब है लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से अफजल है, तय्युन के साथ नहीं बताया ताकि तलाश करो ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ का मामला हो, लेकिन जो इशारात आपने किए हैं उससे अंदाज़ा होता है चूँकि ये फरमाया गया कि ये 3 सूरतों में है, सूरत बकरा में, सूरत अल इमरान में और सूरत तौहा में। वो अल्फाज हैं अल हय्युल क़य्यूम जो मुश्तरक हैं, सूरत बकरा में आयतुल कुर्सी में आए हैं, सूरत अल इमरान में यहाँ दूसरी आयत में मौजूद हैं और सूरत तौहा के भी शुरू के अंदर मौजूद हैं। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़, उसने नाज़िल फरमाई है उस अल्लाह ने जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो अल हय्य है, अल क़य्यूम है। इसमें इशारा हो रहा है इस कलाम की अज़मत की तरफ कि जान लो कि ये कलाम किसका है, किसने उतारा है। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़, उसने नाज़िल फरमाई है ये किताब ए नबी आप पर हक़ के साथ। और यहाँ नोट कीजिए नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, तनज़्ज़ला, अंज़ला नहीं है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और ये तस्दीक करते हुए आई है उसकी जो कि इसके सामने मौजूद है, तौरात और अंजील। और ये के 2 एतबारात से तस्दीक है कि ये कुरान तस्दीक करता है उनकी कि वो अल्लाह की किताबें थी, उनमें तहरीफ हो गई, लेकिन ये कि कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्दाक बनकर आए हैं उन पेशन गोइयों का जो उन किताबों में थीं। व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन्नास, इसी तरह अल्लाह ने इससे पहले लोगों की हदायत के लिए तौरात और अंजील नाज़िल फरमाई थी। व अंज़लल फुरकान, और अल्लाह ने फुरकान उतारा। फुरकान कुरान मजीद के लिए भी है, फुरकान तौरात के लिए भी है, फुरकान मोजज़ात के लिए भी है। हर वो शय यौमुल फुरकान हम सूरत अनफाल में पढ़ेंगे, ग़ज़वा बदर के दिन को कहा गया है। जो शय बिल्कुल मुबरहन कर दे, हक़ व बातिल के माबैन इम्तियाज़ कायम कर दे, वो फुरकान है, लेकिन यहाँ अब धमकी का अंदाज है। इन्नल्लज़ीना काफ़रू बि आयातिल्लाह, ये दुनिया की दूसरी किताबों का मामला ना समझो कि उसे मान लिया तब भी कोई हर्ज नहीं, ना माना तब भी कोई हर्ज नहीं, अगर पढ़ने पर तबीयत राग़िब हुई तब भी कोई बात नहीं, नहीं राग़िब हुई तो मत पढ़ो, कोई इल्ज़ाम नहीं। ये किताब वैसी नहीं है, बल्कि ये किताब तो यह है कि अगर नहीं मानोगे, नहीं मान लाओगे तो इन्नल्लज़ीना काफ़रू बि आयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, तो उनके लिए बहुत सख्त सज़ा होगी। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। ये लफ्ज़ बहुत अहम है कि अल्लाह ताला जहाँ रफ़ीक है, रऊफ़ है, करीम है, रहीम है, शफ़ीक है, सत्तार है, लेकिन साथ ही शदीदुन ज़ुन्तिकाम भी है, ओज़ुन ज़ुन्तिकाम भी है, शदीदुल इक़ाब भी है। ये दोनों शानें अल्लाह के ज़हन में रहनी चाहिए। इन्नल्लाह ला यख़फ़ी अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा, यकीनन अल्लाह ताला पर कोई शय मख़फ़ी नहीं है, ना आसमान की ना ज़मीन की। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ा यशा, पहली चीज़ अल्लाह के इल्म से मुतल्लिक थी और ये अल्लाह की कुदरत से मुतल्लिक है। वही है जो तुम्हारी नक्शा कशी कर देता है, तुम्हारी सूरतें बना देता है, तुम्हारी माँओं के रहमों में जैसा चाहता है। किसी के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना नक्शा खुद बनाए। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि वो अल अज़ीज़ है, अल हकीम है। हुवल्लज़ी,
انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ردھم کے اعتبار سے ہے، جو کہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی موسیقی ہے، تو اس میں ردھم کے حوالے سے اگر جو ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جائیں گے۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات جو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، حکمت کی پختگی، محکم آیات، پختہ آیات، جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے، اور اس بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب تعارف قرآن کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں، تو آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا ان کی جو کتاب ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں۔ اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شے ہیں، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرت جنت اور دوزخ کی اصل حقیقت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی ہیں، یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں واضح نہیں تھیں ان میں سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا، سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے۔ اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکی ہوں کہ وہ ہے ہی مجموعہ احکام کتاب، جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں دیکھا کہ جہاں حکم آئے کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اب وہ یہ ہے کہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے، ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، اس کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، فتنے کی تلاش میں ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پاک پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے، جو بات صاف سمجھ میں آ گئی اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ کہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روشن اور نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہیں، عقل والے ہیں، اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی
लिमिटेशंस को जान ले। मेरी अकल की हदूद क्या है, मेरी अकल कहाँ तक जा सकती है। अगर इंसान अपनी अकल की हदूद को नहीं जानता तो वो फिर उलुल अलबाब में से नहीं है। अकल बड़ी शय है, लेकिन ये कि इसकी हदूद हैं, एक हद है, एक हद से ये अकल तजावज़ नहीं कर सकती। गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचाने वाली शय जो है वो अकल नहीं है, वो कलब पहुंचाएगा। लेकिन ये कि बहरहाल अकल एक रोशनी देती है, हकीकत की तरफ इशारे करती है। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना। और उनका ये कौल होता है उलुल अलबाब का, ए रब हमारे दिलों को कज ना होने देना इसके बाद कि तूने हमें हदायत दे दी है। वहब लना मिन लदुनका रहमा। और हमें तो अपने ख़ास ख़जाना फ़ज़ल से रहमत अता फरमा। इन्ना का अंतल वहाब, यकीनन तू ही सब कुछ देने वाला है, तेरी ही बारगाह से मिलेगा। रब्बना इन्ना का जामिउन नासी लियौमिन ला रैबा फ़ी। ए रब हमारे, यकीनन तो जमा करने वाला है लोगों को इस दिन जिस दिन में कोई शक नहीं है, क़यामत का दिन, यौमिल क़ियामा। इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। यकीनन अल्लाह ताला उस वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। लिहाजा जो उसने बताया वो दिन आएगा, वो दिन आकर रहेगा। इन्नल्लज़ीना काफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। अब ये ज़रा तहद्दी का अंदाज़ है, चैलेंज का अंदाज़ है। ज़माना नज़ूल के एतबार से आपने नोट कर लिया कि सन 3 में नाजिल हो रही है ये सूरह मुबारक ग़ज़वा ओहद के बाद। लेकिन ये कि ये रकू जो है इसके बारे में गुमाने गालिब है कि ये ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई है। ग़ज़वा बदर जो है उसमें एक तरह मुसलमानों को बड़ी ज़बरदस्त फ़तह हासिल हुई थी, मुसलमानों का मोराल बहुत बुलंद था। लेकिन ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि जब मुसलमान बदर से कामयाब होकर, गाजी भी होकर, फ़तह याब होकर वापस आए तो जो यहूदी कबीले थे मदीने के, उनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि मुसलमानों इतना ना इतराओ, ये कुछ कुरैश के नातजर्बाकार छोकरे थे जिनसे तुम्हारा मुकाबला पेश आया है। अगर कभी हमसे मुकाबला पेश आया तो मालूम होगा, तब दिन में तारे नज़र आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें पस मंज़र में ये अल्फाज कहे जा रहे हैं कि नहीं, तमाम कफ़ार इसी तरीके से आखिरकार ज़ेर होंगे और अल्लाह के दीन को गालिब होना है। इन्नल्लज़ीना काफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र की रविश इख्तियार की, हरगिज़ ना बचा सकेंगे उन्हें ना उनके माल ना उनकी औलाद अल्लाह से कुछ भी। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। और वो तो सब के सब आग का ईंधन बनेंगे। कदाबि आली फ़िरऔन। तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। आले फ़िरऔन का मामला याद करो, उनके साथ क्या हुआ था। शहनशाह और बड़े लाओ लश्कर वाला। कदाबि आली फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। और उसी पर क्या, उससे पहले समूद और आद जैसी कौमें ज़बरदस्त जो हैं इसी जज़ीरा नुमाए अरब में रही हैं। कज़्ज़बू बि आयातिना। उन्होंने भी हमारी आयात को झुटलाया था। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम। तो अल्लाह ने पकड़ा उनको उनके गुनाहों की पादाश में। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। और अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। कुलिल्लज़ीना काफ़रू। ए नबी कह दीजिए उन लोगों से जो कुफ्र की रविश इख्तियार कर रहे हैं, सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम। तुम सब के सब मग़लूब होकर रहोगे, दुनिया में मग़लूब होगे और फिर जहन्नम की तरफ घेर कर ले जाए जाओगे। व बिसल मिहाद। और वो बहुत बुरा ठिकाना है। कद कान लकुम आयातुन फ़ी फ़िअतैनिल इल्तक़ाता। तुम्हारे लिए निशानी आ चुकी है इन दो ग्रोहों में आपस में जिन्होंने जंग की, यानी बदर की जंग हुई। इसमें एक तरफ मुसलमान थे, एक तरफ मुशरिकीन मक्का। तुम्हारे लिए निशानी मौजूद है। कद कान लकुम आयातुन फ़ी फ़िअतैनिल इल्तक़ाता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह। इसमें एक जमात वो थी, एक गिरोह था जो अल्लाह की राह में जंग कर रहा था। व उखरा काफिरातुन। और दूसरा गिरोह जो है वो काफिर था। यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन। और वो देख रहे थे अपनी आँखों से कि उससे दुगने हैं। अब इसके कई मानी किए गए हैं। एक ये भी है कि मुसलमानों को तो खुल्लम खुल्ला नज़र आ रहा था कि हमसे दुगनी फ़ौज है, बल्कि 3 गुना थी। बाज़ रवायात में ऐसा भी आता है कि अल्लाह ताला ने
کفار پہ ایسا رعب طاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ بھی بعض روایات ہیں۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ آیت بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں خاص طور پر چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک روئے سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف، اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہیں جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو انسان محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا، تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں۔ یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالاتر رکھا جائے، بس یہ نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا طاقتور اور منہ زور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے پٹخنی دے دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو، البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا سیلف اینیہلیشن اسلام میں نہیں ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی، اس کے نزدیک سب سے پوٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پوٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، لیکن واقعتاً یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بالعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا۔ وہ قصہ آگے سورۃ اعراف کے اندر آئے گا۔ تو واقعہ یہ ہے، تو فطرت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے، بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور گھوڑے ہوں بڑے نسلی قسم کے، ان کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَالْأَنْعَامِ، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں، ان حیوانات کو مال مویشی۔ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور کھیتی۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو نقطہ اعتدال جو ہے وہ جان لو کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اسے آگے نہیں آنے دے گا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی زوردار ہوگی، اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا، تو اب آپ گئے، اب وہی آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گا۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟
للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو لیکن ناجائز راستے سے نہیں، تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا حق ادا کرو لیکن عقل حلال سے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائز نہ کر دینا۔ بس یہ ہے اصل بات، اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے، دین اور دنیا سب گئی۔ تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان کے لیے ایسے باغ ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرات، اور بڑی پاک باز عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین سے وہ کون سے بندے ہیں، اس کے خاص الذین یقولون ربنا اننا آمنا، تو یہ جو کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اب ان کی مداح میں یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، اور اس میں گویا کہ تلقین ہے کہ اگر اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور راست باز، راست بازی میں راست گوئی بھی ہے، راست کرداری بھی ہے، عمل بھی آپ کا صحیح راستے پر ہو، درستی پر ہو، اور قول بھی صحیح اور درست ہو۔ والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، وہ جو سحری کا خاص وقت ہے اس میں استغفار کرنے والے۔ ایک تو نمازیں ہیں 5 نمازیں، ایک خاص وہ وقت جو ہے اس میں جبکہ فرمایا گیا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی کچھ مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، والملائکۃ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ اولو العلم جو ہے اولو الالباب، الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے، جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورۃ بقرہ کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، تو یہ سارے فنامنا آف دی نیچر بیان کر کے، تو جو یقولون ہیں جو اولو الالباب ہیں، اولو العلم ہیں، وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہیں وہ اب آ رہے ہیں، قائما بالقسط، وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کر سکتا ہے اور عدل کرے گا، البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا سوء ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں، لیکن اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ خود بھی عدل فرمائے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔